کرام اور عزیز طلبہ، میں آج کی اس مبارک مجلس میں آپ کے درمیان ہوں۔ میری دو حیثیت ہے، میں بھی آپ سامعین کی طرح ایک زمانے میں جامع علوم کا طالب علم رہا، اور پھر اللہ نے ایک موقع دیا تو پھر حضرات اساتذہ کرام کی صف میں پھر استاذ کی حیثیت سے بھی جامع علوم میں خدمت کا موقع ملا۔ اس لیے تأثرات پیش کرنے کی جب باری تھی تو اس میں میرا بھی نام ہونا ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ پہلے تو طالب علمی کا وہ تأثر پیش کر دوں جو میرا فرض بنتا ہے۔ ہم سب جامع علوم کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ سمجھنا ہے کہ جامع علوم کی نسبت کیا ہے، جامع علوم ہے کیا چیز، اس کی نسبت کیا ہے۔ جامع علوم میں ان کے بانی، ان کے محتممین، ان کے منتظمین، ان کے اساتذہ کرام جو جب سے رہے ہیں، یقیناً وہ حد درجہ مخلص اور کامل ولی رہے ہیں، جن کی برکت سے ہم سب کو جامع علوم کی نسبت ملی۔ اور جامع علوم کی نسبت کا ملنا بھی کوئی پیروی پیغام سے، سورس سے، پہنچ سے، تعلقات کی بنیاد پر جامع علوم کی نسبت نہیں ملتی ہے۔ یہ مقدرات ہے، یہ مقدرات ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ آپ نے کئی ساتھیوں سے سنا کہ میرا ارادہ یہاں کا نہیں تھا، لیکن یہاں رکا اور یہاں کا فیض حاصل کیا۔ کچھ یہی کیفیت میرے ساتھ بھی ہوئی جب سن 1988 میں 88-89 کے درمیانی سال میں بیگوسرائے جامعہ رشیدیہ سے پڑھنے کے بعد حضرت مشفق ملت حضرت الاستاذ حضرت مولانا محمد شفیق عالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ، ان کی شفقت و محبت کے ساتھ میں اور میرا ایک ساتھی محمد رفیع احمد، جو ابھی بنگلور میں خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ حفظ اور کیا کہتے ہیں تحصیل المبتدی سے ساتھ تھے۔ ان دونوں طالب علم کو حضرت مولانا شفیق عالم صاحب جمعہ کے دن کہیں دوسری جگہ داخلہ کے لیے برونی اسٹیشن پر ٹرین سے آ رہے تھے۔ جمعہ کا دن تھا اور وقت ہو گیا جمعے کا۔ حضرت مولانا شفیق عالم صاحب نے فرمایا کہ مولوی زینو، جمعہ کا دن ہے اور قریب میں ایک بڑا مدرسہ ہے، وہاں میرے ایک ساتھی ہیں، اللہ والے ہیں، چلو جمعہ کی نماز بھی پڑھ لیں گے، ان سے ملاقات ہو جائے گی، اور اگر گنجائش نکل آئی تو داخلہ بھی کرا دیں گے۔ تو ہم دونوں کو لے کے آئے۔ جمعہ کی نماز ہو چکی تھی، ظہر پڑھا، اور اس کے بعد حضرت مولانا محسن و مربی حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی، اور حضرت نے اپنے ساتھی کو گلے سے لگایا اور پیار محبت سے بٹھایا، اور اس کے بعد آنے کی کیفیت پوچھی تو ایسے فلاں جگہ لے جا رہے تھے، تو سوچا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، اگر گنجائش نکل آئے تو یہاں داخلہ کرا۔ اب داخلہ کے لیے شوال کا مہینہ گزر چکا تھا، وہ غالباً 28 یا 29 تاریخ شوال کی تھی۔ داخلہ کی کارروائی یہاں مکمل ہو چکی تھی، اور میں تحصیل المبتدی کا کچھ حصہ پڑھ کے آیا تھا، اور میزان منشعب کا ایک حصہ میزان کا وہاں سے پڑھ کے آیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے میرا داخلہ کس درجے میں ہونا چاہیے؟ فارسی اول میں، نہیں تو بہت زیادہ تو فارسی دوم میں داخلہ ہونا چاہیے۔
لیکن فارسی اول کی جماعت مکمل ہو چکی تھی، فارسی دوم کی جماعت مکمل ہو چکی تھی، یہاں تک کہ عربی اول کی جماعت بھی مکمل ہو چکی تھی۔ اب حضرت مفتی محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم، حضرت الاستاد تشریف فرما ہے، حضرت مولانا صدر الحسن صاحب دامت برکاتہم، حضرت الاستاد تشریف فرما ہے، حضرت محتمین صاحب، حضرت مولانا علی حسن صاحب دامت برکاتہم، حضرت الاستاد یہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے امتحان دلا دیجئے، تو مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہم کے پاس داخلہ کے لیے پرچی آئی، تو امتحان میں داخلہ عربی اور فارسی میں لینا ہے تو کم سے کم یہ پوچھا جائے کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ اب میں حضرت کے سامنے بیٹھا ہوں کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، اس کو بھی میں اکیلا نہیں بتا سکا، کچھ میں نے بتایا، کچھ میرے ساتھی نے بتایا، اور اس طریقے سے وہ داخلہ منظور ہو گیا۔ اور کس درجے میں داخلہ ہوا؟ تو عربی دوم میں داخلہ ہوا، عربی دوم میں داخلہ ہوا۔ میں پریشان ہو گیا کہ حضرت میں نے عربی اول نہیں پڑھی، عربی دوم میں داخلہ، نور العزا کی جماعت میں داخلہ ہوا، ہدایت النفس کی جماعت میں۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھتے ہیں اگر بقرعید تک تم چل گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ نیچے کے درجے میں گنجائش ہوگی تو پھر تمہارا داخلہ نیچے عربی اول میں کر دیا جائے گا۔ بہرحال میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نسبت جامع علوم کی کیا ہے، یہ بڑے طلباء سے، اچھے طلباء سے اور جامع علوم کے پڑھے ہوئے دارالعلوم دیوبند میں اول پوزیشن لانے والے طلباء سے مت آنکھیے، یہاں کی نسبت کی برکت آنکھیے ملی امجد سے، یہاں کی نسبت آنکھیے ملی نظر الاسلام سے، یہاں کی نسبت آنکھیے وہ کیا نام ہے رفیق، ملی رفیق سے، یہاں کی نسبت آنکھیے امتیاز قرینی سے۔ اس طریقے سے کچھ نام میرے ذہن میں ہے۔ یہاں کی نسبت آنکھیے میرے شاگرد مولوی عادل حسین سے۔ ساتھی جانتے ہیں کہ بہت ذہین، بہت قدیم اور بہت زیادہ یادداشت والے طلباء نہیں تھے، لیکن ان حضرات کی زندگی کو دیکھیے، تعلیمی خدمت کے میدان کو دیکھیے تو اللہ نے کتنا نوازا۔ اور جب اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے تو جو اول پوزیشن لانے والے، اعلیٰ نمبر لانے والے ہیں، ان طلباء کو اللہ نے کتنا نوازا ہے۔ تو یہاں کی نسبت جو کلمہ کی 3 قسموں کو اکیلا نہیں بتا سکا ہو، 2 مل کے بتایا ہو، اس کا داخلہ ہو گیا عربی دوم میں۔ عربی دوم میں حضرت کے پاس جو ہے وہ القراۃ الواضحہ، القراۃ الراشدہ کا سبق تھا، حضرت محتمین صاحب کے پاس ہدایت النحو کا سبق تھا، اور حضرت حافظ ابوالکلام کے صاحب کے پاس میزان کیا کہتے ہیں علم الصرف کا سبق تھا، اور مرحوم دادا ان کے پاس جو ہے وہ نور العزا کا سبق تھا۔ تو نور العزا کچھ سمجھ میں آ جاتا تھا، وہ حضرت پڑھاتے تھے تو القراۃ الراشدہ کچھ سمجھ میں آتا تھا، حضرت ترجمہ یاد کر لیتے تھے، لیکن نحو اور صرف اس میں بڑی پریشانی ہوتی تھی، بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ میں یہ بتلا رہا ہوں کہ جامع علوم کیا ہے، اس کی نسبت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، کہ میرے جیسا طالب علم اور جامع علوم کی جو خصوصیت ہے، اس خصوصیت سے بہرہ ہوا، اور ایسا کم ذہن، ایسا جو فارسی اول، فارسی دوم میں بھی پڑھنے کے لائق نہ ہو، وہ عربی دوم میں پڑھا۔ اور میں بتاؤں کہ یہاں کی جو خصوصیت ہے، ما فی الضمیر کی آزادی، اظہار ما فی الضمیر کی آزادی، یہاں کی جو خصوصیت ہے، نظافت، پاکی اور صفائی، یہاں کے اساتذہ کی جو خصوصیت ہے، شفقت و محبت، اور یہاں کے اساتذہ کی جو خصوصیت ہے، اخلاق اور پیار، ان خصوصیات نے، اس نسبت میں وہ
گل کھلایا، وہ گل کھلایا کہ میرے جیسا آدمی حضرت محتمیم صاحب حسن زن کی وجہ سے حضرت مولانا کے پاس بھی آنا جانا ہوتا تھا، حضرت مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہم بھی شفقت و محبت عنایت فرماتے تھے، ان کے پاس بھی آنا جانا ہوتا تھا۔ تو حسن زن کی بنیاد پر انفرادی طور پر ہم سے کبھی نہیں پوچھے کہ زین العابدین بتاؤ حروف جارہ کتنے، اور میں نے پوری ہدایت نحو پڑھ لی اور بچوں سے حضرت پوچھتے تھے بتاؤ حروف جارہ کتنے، سارے طلبہ بتا دیتے تھے اور میں اسی میں گنگنا کے کسی طرح چھپا کے اپنی عزت بچا لیتا تھا۔ جان بچی تو لاکھوں پائے، گھر کو بدھو لوٹ کے آئے اور سبق ختم ہوا، جان میں جان آئی، اور اس طریقے سے ہدایت النحو میں بھی اچھا نمبر لایا، دوسری کتابوں میں بھی اچھا نمبر لایا۔ لیکن جب سالانہ امتحان کا وقت قریب آیا، حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ آئندہ سال آؤ گے نا؟ تو جی حضرت آؤں گا، جی حضرت آؤں گا۔ لیکن میرے سے اوپر کی جماعت اشتیاق بھائی سہرسابی کی جماعت تھی، بڑی محنتی جماعت تھی، بڑی محنتی جماعت تھی۔ عشاء کے بعد 11 بجے 12 بجے تک تکرار اور مطالعے میں وہ سارے ساتھی وقت گزارتے تھے، لیکن قافیہ کا تکرار نہیں کراتے تھے، قافیہ کا تکرار نہیں کراتے تھے۔ میں نے سال کے آخر میں کہا اشتیاق بھائی قافیہ کا تکرار نہیں کراتے ہیں؟ کہا کہ سمجھے میں نہیں آتا، یہ سمجھے میں نہیں آتا۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ جب آپ کو اپنے دل میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں نے تو ہدایت النحو کا امتحان دے دیا اور 55 نمبر سے زائد نمبر آئے تو کامیاب تو ہو گیا، لیکن آئندہ سال میرا کیا بنے گا؟ میرا کیا بنے گا جب آپ کو کچھ نہیں آتا ہے تو مجھے کیا؟ بہرحال میں نے وعدہ خلافی کر کے اس کے بعد دوسرا سال دوسری جگہ داخلہ لے لیا اور پھر آگے کی تعلیم۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اتنا کمزور طالب علم اور جامع علوم میں اتنے اچھے سے پلا بڑھا اور اتنی اچھی تربیت ہوئی، اساتذہ کرام کی شفقت و محبت اتنی ملی کہ آئندہ چل کر میں 2003-04 میں یہاں کا استاذ بھی مقرر ہوا، اور حضرت دعوت برکاتہم حضرت مولانا کی شفقت و محبت تھی کہ میں یہاں کے دارالقضاء کی ذمہ داری کو بھی نبھایا، اور اساتذہ کرام کا پیار ملا، حضرت محتمیم صاحب کا، حضرت مولانا اقبال احمد صاحب کا، حضرت مولانا صدر الحسن صاحب کا، اور سارے اساتذہ اور بھائی اسد اللہ کا، ان سارے حضرات کا پیار ملا، محبت ملی، اور میں یہاں جب تک رہا تو بڑا اچھا دور گزرا، بڑا اچھا دور گزرا۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ اساتذہ کرام کی زیارت کر لیے ہیں، اساتذہ کرام کو اپنی نظروں سے دیکھ لیے ہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، اچھا لگ رہا۔ ایک ہی طرف سے نہیں ہے، الفت میں جب ہے مزہ کہ دونوں ہو بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی۔ جیسے آپ کو ہم لوگوں کو دیکھ کر آپ کی نظریں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، اچھا لگ رہا ہے، دلی سکون مل رہا ہے، ایسے ہی ہم لوگوں کو بھی آپ کو دیکھ کر ہم سب کی نظریں ٹھنڈی ہو رہی ہیں اور دل میں بڑا سکون محسوس ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس 3 باتیں ہیں، خدمت، محبت اور عظمت، ان تینوں کو لے کر آپ جائیں تو جامع علوم کی جو خصوصیت ہے اور جس نسبت کی بنیاد پر آپ جو جہاں ہیں ماشاءاللہ چاند اور ستارے بنے ہوئے ہیں، اور ہر جو جہاں ہیں اپنے میدان میں اپنا لوہا منوایا ہوا ہے، اور جامع علوم کے اساتذہ کو، جامع علوم سے محبت کرنے والے کو، جامع علوم کے طلبہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہمارے بڑے ساتھی، ہمارے چھوٹے ساتھی جو جہاں ہیں، تم سے ایسی امید نہیں تھی، اس کا لحاظ کیے ہوا ہے اور اپنی وضاقتہ کے ساتھ خدمت انجام دے رہا ہے۔ لیکن 2 طرح کی جماعت ہے ہماری، ایک وہ جماعت ہے جو مدرسے اور مسجد میں امامت و خطابت کا کام انجام دے رہے ہیں، درس و تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں، اور ایک جماعت ہماری وہ ہے جو دیگر ملازمت اور دیگر شعبے میں سرکاری ملازمت میں چلے گئے۔ میں اپنی بات بتاؤں کہ جب تک اس سرسبز و شادابی میں تھا، میں جب تک اس آب حیات میں تھا، تب تک میں مست تھا، مجھے لگتا تک میں بڑا سکون سے ہوں، بڑی عزت سے ہوں، بہت ہی فخر سے ہوں۔ لیکن مالی مشکلات اور کچھ حالات کی بنیاد پر میں جب اسکول کی طرف گیا اور اسی ادارے کی نسبت پر مجھے بی ایڈ کرنے کا موقع ملا، میں نے ٹریننگ حاصل کر لی اور میری نوکری ہو گئی،
تو مجھے ایسا لگا، لوگوں نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا، میرے دل نے مجھے اپنے آپ میں کوسا کہ جیسے تم ایمان سے ہٹ گئے ہو، ایمان والی جماعت سے تم الگ ہو گئے ہو۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے مسلمانوں کی ٹیم سے تم دوسری ٹیم اور جماعت پر چلے گئے ہو۔ اپنے آپ کو میرے دل نے ایسا کوسا، میرے محبت کرنے والوں نے مجھے کوسا، اور تعارف کرانے میں اور لوگوں کا تعارف بڑے اچھے ڈھنگ سے ہوتا تھا، لیکن میرا تعارف ہوتا تھا اسکول میں چلے گئے، اسکول میں چلے گئے۔ لیکن میں نے اس ساتھی کا وہ وعدہ یاد رکھا کہ تم سے ایسی امید نہیں۔ میں جامع علوم کا طالب علم بھی رہا اور جامع علوم میں استاد بھی رہا، اس لیے میں اسکول میں گیا، لیکن یہ کہہ کے گیا کہ میں اپنی وضاقتہ سے، اپنے رہن سہن سے اور اپنی خدمت سے میں اس طرح زندگی گزاروں گا کہ ابنائے جامع علوم کو، اساتذہ جامع علوم کو کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا کہ میرا بچہ، میرے یہاں کا پڑھا ہوا، میرے یہاں کا استاد اسکول کی دنیا میں گیا تو ٹوپی اس کی اتر گئی، داڑھی اس کی کٹ گئی، وضاقتہ ختم ہو گیا، لباس بدل گیا، جماعت سے نماز پڑھنا چھوٹ گیا۔ اس معاملے میں شکایت ہونے نہیں دوں گا، اور الحمدللہ اس پر کاربند رہا اور اللہ نے عزت بخشی۔ جہاں بھی ہوں الحمدللہ نماز کے ساتھ ہوں، اپنی وضاقتہ کے ساتھ ہوں، جہاں بھی جیسی بھی ڈیوٹی لگتی ہے، جیسی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، اسی ٹوپی کے ساتھ ہر مجلس میں، ہر ٹریننگ میں اور ہر کام میں موجود رہتا ہوں، ٹوپی جیب میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے جو ہماری جماعت کے لوگ سرکاری ملازمت پہ جاتے ہیں، بس یہ دعا یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کم سے کم اس گلشن بہار سے نکلنے کے بعد اس وضاقتہ کی لاج نہیں رکھی تو آپ کا ایمان بھی سلب ہو جائے تو یہ بڑی بات نہیں۔ اس لیے ہر حالت میں، ہر مشکل حالات میں بھی آپ اپنی وضاقتہ کو، نماز کی پابندی کو برقرار رکھیں۔ اور جو لوگ امامت و خطابت میں ہیں اور درس و تدریس میں ہیں، میرے پاس اس ہفتے کی کئی رسیدیں موجود ہیں، کئی رسیدیں موجود ہیں۔ لوگ چندہ کے لیے آتے ہیں، نام لکھنا تو بہت دور کی بات ہے، بدقسمتی سے نام بھی ذرا بھاری سا ہے اور تلفظ بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کئی رسید میرے پاس ہے۔ کئی ساتھیوں کو میں نے دکھایا کل کہ نام تک میرا جو ہے یا میرے گاؤں کا نام وہ صحیح نہیں لکھ رہے ہیں، جو رسید کاٹنے والے ہیں، جو چندہ کرنے والے ہیں مسجد کے یا مدرسے کے۔ تو اس لیے بدنام نہ ہونے دیں، چاہے امامت و خطابت کی لائن سے آپ کی خدمت ہو، درس و تدریس کی لائن سے خدمت ہو، یا دیگر شعبوں میں سرکاری پرائیویٹ ملازمت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس باغ و بہار کو سرسبز و شاداب رکھے۔ ہمارے اساتذہ کی دعائیں ہم سب کے ساتھ شامل حال رہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اساتذہ کرام کی عمر میں اللہ خیر، عافیت، سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرمائے، ان کے علم سے، ان کے فیض سے ہم سب فیضیاب ہوتے رہیں، اور ابنائے قدیم تنظیم کی معرفت سے آپ سب لوگ جو مربوط ہونا چاہتے ہیں، اس کی افادیت کو بتانے کا بھی وقت نہیں ہے۔ بہت ہی مفید یہ مشورہ ہے، بہت ہی مضبوط یہ کام ہے۔ اگر آپ کو اعلیٰ اور اچھا کام کرنا ہے تو تنظیم ابنائے قدیم کے ذریعے سے مربوط رہیں، مضبوط رہیں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں، قوم و ملت کی خدمت کریں۔ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔